وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، مگر انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مسلسل کھڑے رہ کر اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھیں۔ اگر کچھ دیر ٹانگوں کو آرام دینے کے لیے بیٹھ جاتی تو اس کی باری گزر جاتی۔ اوپر سے بخار کی شدت نے اس کا اور برا حال کر دیا تھا۔ اس نے خود کو بہلانے اور وقت گزارنے کے لیے دائیں بائیں نظر گھمائی۔ مریضوں کا کافی رش لگا تھا۔ کچھ ڈاکٹرز اتنے مریضوں کو دیکھ کر اکتائی ہوئی شکل بنائے بیٹھے تھے۔ ان میں سے کچھ انتہائی خوش اسلوبی سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ سفید ڈاکٹرز کے کوٹ کو دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانسیں خارج کی۔ کبھی ڈاکٹر بننا اس کا بھی خواب ہوا کرتا تھا، مگر حالات نے اتنی اجازت نہ دی کہ وہ اپنے اس خواب میں رنگ بھر سکتی۔ تھک کر اس نے راستے ہی جدا کر لیے تھے۔ ڈاکٹر بننے کی خواہش حسرت بن کر دل کے کونوں میں دفن ہو چکی تھی۔ انہی سوچوں میں اس کی باری بھی آ گئی۔ وہ جلدی سے اندر بڑھ گئی، مگر اندر بھی مریضوں کا رش تھا۔ 2 ڈاکٹرز بیٹھے تھے، جن میں ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ دونوں مریضوں کو چیک کر رہے تھے۔ وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے دونوں ڈاکٹرز کو دیکھا۔ فیمیل ڈاکٹر انتہائی بدلحاظی سے مریضوں کو ٹریٹ کر رہی تھی، جبکہ دوسرا میل ڈاکٹر اس کے برعکس تھا۔ وہ بہت محبت اور خلوص سے مریضوں سے ان کے مسائل پوچھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار دونوں کا موازنہ کرنے لگی۔ کیا ہم عورتیں عروج پا کر اس قدر بدلحاظ ہو جاتی ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ جی آپ آ جائیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس میل ڈاکٹر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سوچوں سے باہر آئی۔ اس ڈاکٹر کے پاس سے مریض جا چکا تھا، اب اس کی باری تھی۔ اس نے بغور اس ڈاکٹر کو دیکھا جو چہرے میں ماسک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھیں، مگر وہ نیچے ٹیبل پر جھکا تھا۔ وہ اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی اس کے ٹیبل کے پاس آ کر رک گئی۔ جی السلام علیکم۔ وہ پاس آئی تو اس ڈاکٹر نے سر اٹھا کر احتراماً پہلے سلام کیا تھا۔ وہ پہلے اس کے نرم سے لہجے میں کھوئی، پھر نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اور پھر وہ پلکیں تک نہ جھپکا سکی۔ اس کی شہد رنگ کی نگاہیں پریشے گل پر ٹکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا ایسا۔ پریشے گل کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ ماسک کے اندر سے جھانکتی آنکھیں اسے بہت دلکش لگی تھیں، جو صرف اس کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ جی وعلیکم السلام، اس نے بمشکل اس کی نگاہوں کے سحر سے آزاد ہوتے جواب دیا۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے، پھر سے اسی احترام سے بھرے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے کھوئی ہوئی تھی۔ اتنا احترام اور خلوص اس نے ابھی تک، یا یوں کہہ لیں آج تک، کسی ڈاکٹر میں نہ دیکھا تھا۔ ہمیشہ اس نے ڈاکٹرز کی گردنوں میں سریے دیکھے تھے، جو اپنے سامنے مریضوں کو کمی کمین کی طرح ٹریٹ کرتے، ڈاکٹر کی کرسی پر برجمان ہو کر خود کو خدا سمجھنے لگتے، جیسے مریضوں کی سانسوں کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہو، جس کی وجہ سے مریض ان کے ہتک امیز رویے پر بھی صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتے۔ مس آپ کہاں کھو گئیں؟ پریشے گل کو مسلسل کھویا پا کر ڈاکٹر نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ ہوش میں آئی تھی۔ جی وہ مجھے کچھ دن سے بہت تیز بخار ہے، وہ جلدی سے بولی تھی کہ پہلے ہی کافی اس کا وقت ضائع کر چکی تھی۔ وہ ایک پرچی پر میڈیسن لکھ کر دے رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش شخصیت کا حامل انسان تھا۔ اس کا چہرہ دیکھے بغیر اس کی آنکھوں اور اس کے گفتگو کے انداز سے کوئی بھی اس کی جانب کھینچا چلا جا سکتا تھا۔ اس کے دل نے اچانک اس کا چہرہ دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ وہ اپنی اس خواہش پہ دنگ رہ گئی تھی۔ کیسے وہ کسی اجنبی کے لیے ایک پل میں ایسا سوچ گئی تھی؟ تبھی اس نے میڈیسن لکھ کر سر اٹھایا۔ یہ لیں، باہر سے میڈیسن لے لیں آپ۔ اس نے دوائی کی پرچی پریشے گل کی جانب بڑھائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کچھ پل اور یہاں رکنا چاہتی تھی۔ یہ لمحے اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ جب پریشے گل نے کچھ دیر پرچی نہ تھامی تو اس ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی وہ اور بھی میڈیسن لکھوانی ہے۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے جلدی سے بولی تھی۔ جی بولیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ وہ بردباری سے کہتا واپس پرچی کو ٹیبل پہ رکھے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ دونوں انگلیاں مروڑنے لگی کہ اب اور کون سا مرض بتاتی۔ بول تو دیا تھا،
تبھی اچانک پریشے کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ وہ چہرے پہ آیا پسینہ صاف کرنے کے لیے اپنا ماسک اتار گیا تھا۔ اس کو لگا اس کا پورا وجود بینائی میں ڈھلا اسے یکٹک دیکھے گیا۔ وہ خوبصورت تھا اور انتہا کا خوبصورت۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ جی اب بتائیے۔ وہ ٹشو سے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرتے گویا ہوا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر جتنے مرض بتا سکتی تھی بتا دیے، جس کی میڈیسن وہ مہارت سے لکھتا جا رہا تھا۔ پریشے گل نے ایک بار بھی نگاہیں ہٹانے کی جرت نہیں کی تھی، جیسے وہ کسی پرستش میں مگن ہو، مگر دھیان ہٹایا تو منافق ٹھہرائی جائے گی۔ یہ لیں، اگر اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں، اس نے پرچی پریشے گل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ طنز کر گیا ہے یا سچ میں پوچھ رہا ہے۔ اس نے اپنے احساسات پر قابو پاتے پرچی تھام لی تھی اور خود کو اس کے سحر سے آزاد کرتی نکلتی چلی گئی۔ باہر آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کو؟ وہ خود پر سے اختیارات کھو رہی تھی۔ دل عجیب لے میں دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ اندر مرض بتانے نہیں گئی تھی جیسے۔ اس نے ہاتھ پکڑی دوائی کی پرچی کو دیکھا جس میں اس دشمن جاں کے نام کی مہر لگی تھی، انزک ارشاد۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ اپنے نام کی طرح سب سے الگ تھا، سب سے منفرد۔ وہ وہیں بیٹھ کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ہاتھ پاؤں ہولے ہولے کانپ رہے تھے، جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میڈیسن لے لی؟ تبھی علی کینٹین سے واپس آیا تھا تو اس کو بیٹھا دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ ہاں، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیا، بس میڈیسن لینی ہے۔ تم جا کر لے آؤ، عورتوں والی سائڈ پہ تو بہت رش ہے۔ پریشے گل نے اس کو کہا تو وہ مردوں والی سائڈ کی جانب بڑھ گیا، جہاں پر رش کافی حد تک کم تھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے اس دشمن جاں کے بارے میں سوچنے لگی جس کی وہ پہلی نظر کی اسیر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسی روم کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر انزک ارشاد کمرے سے نکل کر ایمرجنسی کی جانب گیا۔ پریشے گل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا جب تک وہ نظروں سے اوچھل نہیں ہو گیا۔ کیا میں اس کو دوبارہ دیکھ پاؤں گی؟ کیا میں اس سے دوبارہ مل پاؤں گی؟ اس نے دل میں سوچا تھا اور قدم اسی جانب بڑھائے تھے۔ وہ حیران تھی اپنے ان احساسات پر۔ وہ اپنے اوپر سے اختیار کھو رہی تھی۔ اس کا دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پھر کبھی اس شخص سے مل پائے گی یا نہیں، کیا پھر کبھی زندگی موقع دے گی اس شخص سے ملنے کا۔ یہی سوچیں اس کے ذہن کو مفلوج کر رہی تھی۔ پھر جو اس کے دل میں آیا وہ کرتی چلی گئی۔ وہ قدم اس کی جانب اٹھا رہی تھی کہ وہ سامنے سے ہی اپنے ہاتھوں میں کچھ پیپرز پکڑے اسی سمت آ رہا تھا تو پریشے نے اس کو آواز دے کر مخاطب کیا، جس پر وہ رک گیا۔ جی مس بتائیے۔ اف، پھر وہی لہجہ، وہی احترام، وہی عاجزی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس کے کہنے پہ وہ جو بڑی مشکل سے کھڑی تھی، گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ وہ کیا کہے۔ روک تو اس نے لیا تھا، پھر جو دل میں آیا وہ کہہ گئی۔ جی مجھے آپ کا نمبر چاہیے۔ وہ جو کھڑا اس سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ آپ کو نمبر چاہیے؟ کچھ دیر کے بعد وہ حیرانی سے گویا ہوا تو وہ بمشکل اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تھوڑی دیر کشمکش میں پڑا رہا، پھر ہاتھ میں پکڑے ایک پیپر پر اپنا نمبر لکھ کر اسے پکڑا دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ جو بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے وہ اس کی اس غیر اخلاقی حرکت پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا، اس کے خاموشی سے اپنا نمبر دے کر چلے جانے پر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ یکدم اس کو خوشگوار سا احساس ہوا، وہ جو اس شخص سے پہلی ملاقات میں ہی محبت کر بیٹھی تھی، اپنی پہلی خواہش پوری ہونے پر خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کے محبوب نے اس کو مایوس نہیں لوٹایا، اس کی محبت کے خالی کشکول میں اپنی توجہ کا پہلا سکہ ڈال دیا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ جن راہوں پر وہ قدم رکھ چکی تھی وہ کتنی کٹھن اور پرخار تھیں، مگر محبت جو اس پر اچانک وحی کی طرح نازل ہوئی تھی، اس کی عقل اور حواس سلب کر گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔
وہ اڑتی پھر رہی تھی ہاتھوں میں محبوب کا تحفہ لیے، مگر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ رابطہ اس سے کیسے کرتی۔ اس کے پاس تو کوئی فون ہی نہیں تھا۔ وہ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے خواب اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے گھر میں کافی سخت ماحول تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو فون رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر محبت نے اس کو ان راہوں پر ڈال دیا تھا۔ پریشے گل کے والد ایک معمولی سی ملازمت کرتے تھے اور ماں کپڑے سلائی کر کے گھر چلاتی تھی، اور اسی طرح ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باقی دو بھائی اس سے چھوٹے تھے، علی اور معاذ۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ چلنے لگے تھے۔ محبت نے دل کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس کو یہ احساس بہت خوبصورت لگ رہا تھا جس سے وہ زندگی میں پہلی بار روشناس ہوئی تھی۔ میں نمبر تو لے آئی ہوں پر میں رابطہ کس سے کروں گی؟ فون تو ہے نہیں میرے پاس۔ کچھ دن بعد وہ نمبر کو ہاتھ میں پکڑے خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ جلدی سے اپنی امی ابو کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ابو کے دراز میں ایک زائد بٹنوں والا فون پڑا تھا جس میں سم بھی تھی، اور وہ انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا جو بند پڑا تھا۔ اس نے دراز بند کیا اور فون لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے بیٹری نکال کر سم چیک کی تو سم اس کے اندر ہی موجود تھی۔ اس نے لال بٹن دبا کر فون کو آن کیا جو کچھ سیکنڈز کے بعد ہی آن ہو گیا۔ پریشے گل نے سب سے پہلے فون میں انزک ارشاد کا نمبر سیو کیا۔ نمبر سیو کرنے کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا السلام علیکم کا میسج سینڈ کیا جو فون میں میسج پیکج نہ ہونے کی وجہ سے سینڈ نہیں ہوا تھا۔ یار اس میں تو بیلنس ہی نہیں ہے، میسج ہی سینڈ نہیں ہوا۔ اس کا منہ بن گیا تھا۔ چلو علی سے بیلنس کرواتی ہوں۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ پھر کسی خیال کے تحت بیٹھ گئی۔ یار اگر علی سے بیلنس کرایا تو اس کو پتہ چل جائے گا فون کا، اور دوسری بات مجھے نمبر بھی تو نہیں پتا اس سم کا۔ اف خدایا، وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ مسائل در مسائل تھے۔ کافی دن اسی سوچ و بچار میں گزر گئے۔ اس نے انزک ارشاد سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ اس دشمن جان سے رابطے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی دوست کے گھر کے بہانے دکان پر چلی گئی۔ وہ انکل مجھے بیلنس کروانا تھا سم پر، مگر مجھے نمبر نہیں پتا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سم کا نمبر معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کی بات پر دکاندار نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر ایک کوڈ ڈائل کیا جس سے سم کا نمبر سامنے آ گیا تھا۔ یہ لو بیٹا، یہ نمبر ہے، اس پر کرنا ہے بیلنس۔ دکاندار کی بات پر وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ اس نے فوراً سے گردن اسبات میں ہلائی اور فون میں مہینے کا بیلنس کروا لیا۔ السلام علیکم، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیغام ارسال کیا تھا جس کا کچھ منٹوں بعد ہی جواب آیا۔ جی وعلیکم السلام، کون ہیں آپ؟ دوسری طرف سلام کا جواب دے کر پوچھا گیا۔ جی میں پریشے گل ہوں، میں نے کچھ دن پہلے آپ سے نمبر لیا تھا، آپ کو یاد تو ہوگا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جواب ارسال کیا تھا۔ اچھا آپ ہیں، سوری پہچانا نہیں تھا، اور بتائیں آپ کیسی ہیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دوسری جانب سے پہچان کر گرم جوشی سے خیریت معلوم کی گئی۔ پریشے گل کے لب مسکرائے۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ اس نے جلدی سے جواب دے کر سوال کیا۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، دوسری جانب سے جواب آیا، اور اس طرح ان کی آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اور بتائیں پریشے آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں انٹرمیڈیٹ کی طالبہ ہوں۔ اور آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی فرم میں جاب کرتے ہیں۔ ویری گڈ، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور پھر کافی دیر تک ان کی باتیں ہوتی رہیں، پھر روز ان کی سلام دعا ہو جاتی۔ پریشے گل اسی میں خوش تھی کہ وہ ادب و احترام کا شہزادہ اس سے 2 گھڑی بات کر لیتا ہے، اس کی سن لیتا ہے، اپنی سنا دیتا ہے۔ وہ اس سے رابطے میں تھا، یہی بات اس کے لیے باعث سے راحت تھی۔ وہ محبت کے انجام سے بے خبر اس سفر میں بہت آگے بڑھتی جا رہی تھی جہاں سب کچھ ممکن تھا سوائے واپسی کے۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ انزک ارشاد سے بات کرتے ہوئے یہ پوچھ بیٹھی کہ جب اس نے نمبر مانگا تھا تو اس نے اس بارے میں کیا رائے اخذ کی تھی۔ میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا، مجھے لگا کہ کوئی میڈیکل ایشو ہوگا اس لیے نمبر مانگ رہی ہیں۔ آپ کو ایشوز بھی تو بہت تھے، دوسری جانب سے صاف گوئی سے جواب دیا گیا۔
نہیں انزک، کوئی ایشو نہیں تھا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں، دوسری طرف سے بہت بے نیازی سے کہا گیا تھا۔ انزک، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اتنی جلدی آپ سے محبت کیسے ہو گئی، بس میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ سے پہلی ہی ملاقات میں محبت کر بیٹھی۔ وہ انزک ارشاد سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی، اپنے دل کا حال اس دشمن جاں کو بتا گئی تھی۔ میں آپ کو زیادہ جانتا تو نہیں ہوں پریشے، مگر میں آپ کی محبت کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں جتنی محبت آپ مجھ سے کر بیٹھی ہیں۔ عاجزی بھرا لہجہ تھا، اسے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوا تھا۔ نہیں انزک، ایسا نہیں ہے، آپ تو سراپائے محبت ہیں، آپ تو ادب و احترام کی سلطنت کے شہزادے ہیں۔ میری نظر سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے۔ اس نے نم آنکھوں سے پیغام ارسال کیا۔ بہت شکریہ پریشے، اتنا احترام دینے کے لیے۔ شکریہ کیسا انزک، میں تو آپ کی دی ہوئی عزت ہی تو لوٹا رہی ہوں۔ جی صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا پریشے، پھر بات کریں گے، مجھے کچھ کام ہے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ انزک، اپنا خیال رکھیے گا۔ جی ضرور، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ جی ضرور، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ پریشے گل محبت کے خواب دیکھنے لگی تھی، اسے سجانے لگی تھی، وہ ہر بات پر ہنس پڑتی، وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مسکراہٹ کا وقت بہت ہی مختصر تھا۔ اس کا محبوب اس سے اس کی مسکراہٹ چھین کر آنسو دینے والا تھا، اسے محبت منہ کے بل گرانے والی تھی۔ اس دن کے بعد سے پریشے گل کی انزک سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ کہیں کوئی بات اس کو بری نہ لگ گئی ہو۔ انزک کا کوئی بھی میسج اس کو موصول نہ ہوا۔ تھک کر اس نے خود ہی میسج کیا، جس کا کچھ دیر میں جواب آ گیا۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں انزک، آپ کیسے ہیں؟ اتنے دن سے آپ نے بات ہی نہیں کی، وہ بے اختیار شکوہ کر گئی۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا مصروف تھا اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ وہ بہت سکون سے اس کی اپنے لیے تڑپ کو نظر انداز کر گیا۔ پریشے کو دکھ ہوا تھا۔ اچھا صحیح، آپ بتا دیتے، مجھے لگا کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگ گئی۔ ارے ایسا نہیں ہے، مجھے آپ کی کوئی بات بری کیوں لگے گی؟ انزک، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کا انتظار بہت مشکل لگتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں آپ یاد نہ آتے ہوں۔ کیوں کرتی ہیں مجھے اتنا یاد؟ کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے انزک۔ کیوں کرتی ہیں آپ مجھ سے اتنی محبت؟ پھر وہی ظالمانہ انداز۔ مجھے آپ کی ذات سے محبت ہے، آپ کے اندر بستے خوبصورت انسان سے محبت ہے، جس پہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا پریشے، آپ اپنے قدموں کو یہیں پر روک لیں پلیز۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں انزک، سوائے محبت کے۔ اس نے دکھتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ آپ بہت غلط جگہ محبت تلاش کر رہی ہیں پریشے گل، میرے پاس محبت بھی نہیں آپ کو دینے کے لیے، بہت کاٹدار لہجے میں کہا گیا تھا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہوئی۔ آنسو فون پر گر پڑے تھے، دل تھا کہ ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح سے اس کی محبت اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ وہ اذیت ناک رات تھی اس کی زندگی کی۔ پوری رات پریشے گل نے تکلیف میں گزاری، دل چیخ چیخ کر فریاد کر رہا تھا کہ پلیز انزک ارشاد، میرا دل نہ توڑیں، میں نہیں رہ سکوں گی آپ کے بغیر، پلیز میری محبت کو قبول کر لیں۔ بند پلکوں سے آنسو گر رہے تھے اور پھر کب وہ روتے ہوئے سو گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اس نے کالج جانا تھا، اس نے سوچا شاید کالج جا کر دل بہل جائے، مگر دل تھا کہ کسی طور نہیں بہل رہا تھا۔ سب ٹیچرز اپنا اپنا پڑھا کر چلے گئے، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز، بار بار آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھی، جن کو وہ بہت بے دردی سے صاف کر دیتی کہ کہیں کوئی اس کی آنکھوں سے اس کا دکھ نہ پڑھ لے، اس کا ٹھکرائے جانا کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ اس کی کلاس ٹیچر نے اس کی طبیعت کو دیکھ کر اس کو سک روم میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تنہائی ملتے ہی آنسوؤں کو بہنے کا موقع مل گیا تھا، اور پھر وہ بہتے چلے گئے۔ اس کی کالج میں ایک ہی گہری دوست تھی جس سے وہ اپنی ہر بات کر لیتی تھی۔ وہ اس کی یہ اجڑی سی حالت دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہے پریشے، کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ تو وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی، اور پھر پریشے گل اس کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ نادیہ پریشے گل کو گلے لگا کر تسلیاں دیتی رہی،
مگر اس کا دل تھا کہ تسلیوں اور دلاسوں سے بھی نہیں مان رہا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی، ہر وقت کہیں کھوئی کھوئی سی رہتی۔ گھر میں سب نے یہ بات محسوس کی تھی مگر سکینہ بیگم سے رہا نہ گیا۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ گئی۔ پریشے بیٹا کیا ہوا؟ یہ کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگی۔ پریشے کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اس نے نفی میں سر کو ہلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ کیوں میری بیٹی اتنی چپ چپ سی رہنے لگ گئی ہے؟ ماں کی بات سن کر پریشے کی آنکھوں سے ایک آنسو گر پڑا۔ سکینہ بیگم نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پھر پریشے ماں کی اتنی محبت سے پوچھنے پر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ سکینہ بیگم کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئیں، پر انہیں دل میں بہت دکھ ہوا تھا کہ ان کی بیٹی کن راستوں پر چل نکلی تھی، کیسی پرخار راہوں کا انتخاب کر بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، سوائے لمبی مسافتوں کے اسے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ مگر یہ بات وہ اپنی بیٹی کو کس طرح سمجھاتی جو اس شخص کی محبت میں بہت آگے نکل آئی تھی۔ جب سے پریشے گل نے سکینہ بیگم کو انزک ارشاد کے بارے میں بتایا تھا تب سے وہ بہت پریشان سی رہنے لگے۔ پریشے نے خود کو کوسا کہ کیوں وہ جذبات میں آ کر اپنی ماں کو سب بتا بیٹھی تھی اور انہیں بھی اپنی طرح بے چین کر دیا تھا۔ اس رات اس نے بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اب وہ اپنی ماں کو اس انسان کے لیے دکھی نہیں کرے گی، اور پھر اس نے خود کو ظاہری طور پر کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ شاید اسے صبر آ گیا تھا، پر کب تک آیا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو اس شخص کی راہوں میں اسے اور رلنا تھا، ابھی تو اور اس شخص کی راہوں میں اسے دھول ہونا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ظاہری طور پر ٹھیک ہو گئی تھی مگر اپنا اندر وہ ایک شخص کی خاطر ویران کر بیٹھی تھی۔ اکثر راتیں اس دشمن جاں کو سوچتے ہوئے گزر جاتی، یوں ہی 6 ماہ اذیت کے جیسے تیسے گزر گئے تھے، اور پھر پریشے گل نے ایک بار پھر سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ذات کا غرور، اپنی عزت نفس، اپنی انا کو روند کر اس پتھر سے رابطہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ تڑپتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے پیغام ارسال کیا۔ وعلیکم السلام۔ کچھ دیر کے بعد جواب آیا۔ کیسے ہیں آپ انزک؟ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ اور اس کا دل چاہا کہ وہ کہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ پلیز انزک میری محبت کو قبول کر لیں، میں تھک گئی ہوں، ہار گئی ہوں، سب آپ کی محبت کے آگے۔ میں نے بہت چاہا آپ کو دل سے نکال دوں، بھلا دوں آپ کو، مگر میں آپ کو دل سے نہیں نکال پا رہی، نہیں بھلا پا رہی آپ کو انزک۔ مگر اس کے الفاظ دل میں ہی رہ گئے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں انزک۔ اس کے بعد دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ وہ انتظار کرتی رہ گئی کہ شاید وہ پوچھ لے کہ وہ 6 ماہ کہاں غائب تھی۔ شاید اس کی کمی نے انزک ارشاد کے دل کو بھی بے چین کیا ہو، مگر دوسری طرف مکمل بے نیازی تھی۔ تھک کر اس نے خود ہی دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ انزک، اس نے تھک کر پکارا تھا۔ جی، لاپرواہی سے جواب آیا تھا۔ انزک، کیا آپ کو اس عرصے میں ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی میری کمی نے آپ کے دل کو بے چین نہیں کیا؟ عجیب سوال تھا جو نہ جانے کس امید پر کیا گیا تھا۔ ہمارے درمیان کچھ ایسا تھا ہی نہیں جو یاد کیا جا سکتا۔ دوسری جانب سے بہت سنگ دلی سے جواب دیا گیا۔ میسج پڑھ کر آنسو فون پر گر پڑے تھے۔ وہ بار بار اس کے دل پر دستک دے رہی تھی، وہ بار بار نظر انداز کر دیتا تھا، وہ ہر بار اس کے در پر نہ جانے کس امید پر محبت کی بھیک مانگنے آ جاتی، وہ ہر بار اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ رمضان المبارک شروع ہو گیا تھا۔ کوئی ایسی نماز نہیں تھی جس میں انزک ارشاد کو نہ مانگا گیا ہو۔ پریشے گل کے سجدے اور عبادتیں طویل ہو گئیں، وہ تہجد گزار بن گئی۔ اس انسان کی محبت نے اس کو خدا سے جوڑ دیا تھا۔ وہ جب جب اللہ کے سامنے جھکتی تو اس کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا۔ ماما میں کیا کروں؟ وہ انسان میرے اندر سے نہیں نکلتا۔ ماما میں جانتی ہوں میں غلط راستے پر چل پڑی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں ہے، مگر میں کیا کروں؟ وہ انسان میرے دل میں کہیں اٹک کر رہ گیا ہے، میں اس کو چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی۔ میں جانتی ہوں ماما میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ کہاں اور میں کہاں، وہ آسمان پر چمکتے چاند کی طرح اور میں زمین کی دھول، مگر محبت معیار دیکھ کر کہاں ہوتی ہے۔ وہ ماں کو رو رو کر اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ سکینہ بیگم بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر رو پڑی۔
پریشے میری بات سنو بیٹا اور ہمیشہ یاد رکھنا، اگر وہ انسان تمہارے مقدر میں ہوا نا، چاہے جتنا بھی وہ تمہیں ٹھکرائے، چاہے تم سے جتنا بھی دور چلا جائے، مگر لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا۔ اور اگر وہ تمہارے نصیب میں نہ ہوا، چاہے تم جتنا بھی رو لو، تڑپ لو اس کے لیے، چاہے اس کے قدموں میں گر کر اس سے محبت کی بھیک مانگ لو، پھر بھی وہ تمہارا نہیں ہوگا۔ اس لیے بیٹا اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دو، وہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں سے تمہیں امید تک نہیں ہوگی۔ ماں کی باتیں پریشے گل پر اثر کر گئیں اور اس نے اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے تھے۔ اس کا رمضان المبارک عبادتوں میں گزر رہا تھا۔ اکثر خاموش راتوں میں پریشے گل کی سجدوں سے سسکیوں کی آوازیں آتی اور اس کی سسکیاں رات کے سناٹے کو چیر کر گزرتی ہوئی سنائی دیتی، اور پھر طاق راتیں آ گئیں۔ ان راتوں میں بھی پریشے گل نے اس شخص کو مانگا تھا جن راتوں میں لوگ اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ اکثر دعا کرتی کہ اے اللہ، اگر وہ انسان مجھے دنیا میں نہ مل سکے تو اس سے مجھے آخرت میں ملا دینا، اور وہ یہی دعا کر کے ہچکیوں سے رو پڑتی۔ انزک ارشاد جو ایک کامیاب ڈاکٹر تھا، جو ایک اچھے اور باعزت خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو ہر کسی کو عزت و احترام دینا اور لینا جانتا تھا، جو کسی کو بھی ایک پل میں اپنی شخصیت سے متاثر کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ہی اپنے ارد گرد محبتیں دیکھی تھیں۔ اس کا شریک حیات کو لے کر معیار بہت بلند تھا۔ وہ کیسے پریشے گل جیسی عام سی لڑکی کی محبت کو قبول کر لیتا؟ اس کو پریشے گل میں شروع سے ہی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، بس اس کا اتنی محبت اور عزت کرنا اس کو اچھا لگتا تھا۔ لیکن پھر وہ پریشے گل کی محبت کی شدت سے ڈر گیا تھا۔ وہ اس کے قدموں کو یہیں پر روک دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی محبت نہیں کر پائے گا، اسے کبھی بھی کچھ نہیں دے پائے گا، اسے کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ اس لیے وہ اس کو جھوٹی امیدیں نہیں دلانا چاہتا تھا، مگر سب کچھ بے سود گیا تھا۔ وہ اس کی محبت اس کی دیوانگی میں بہت آگے نکل گئی تھی، جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپسی کا سفر طے نہیں کر سکتی تھی۔ عید قریب آ رہی تھی اور پریشے گل کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ انزک کے لیے کوئی عید کا تحفہ لے، مگر ایک ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کرتے۔ مگر اس ڈر کے باوجود اس پتھر کے دیوتا کے لیے وہ عید کا تحفہ لے بیٹھی، جس میں بہت نفیس سی گھڑی تھی۔ انزک، اس نے رات کو اسے میسج کیا تھا۔ جی۔ 2 گھنٹے کے بعد جواب آیا تھا۔ پریشے کی آنکھوں میں نمی گھل گئی۔ میں نے آپ کے لیے ایک عید کا تحفہ لیا ہے، آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ دوسری جانب سے میسج دیکھ کر بھی جواب نہیں دیا گیا۔ پلیز انزک، جواب تو دیں۔ وہ رو دینے کو تھی، اس کی بے حسی اسے اندر سے مار رہی تھی۔ سوری، میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا، بہت خوبصورت لفظوں میں رد کر دیا گیا تھا۔ اس بار پریشے گل کے آنسو نہیں گرے تھے فون پر۔ شاید اس کو اسی جواب کی امید تھی، یا شاید اس کو عادت سی ہو گئی تھی اس انسان کے تلخ رویے کی۔ اور پریشے گل، وہ تو تمہاری محبت کی طرح تمہاری دی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے قابل نہیں سمجھتا، اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ اور پھر اس نے وہ تحفہ کسی غریب کو دے کر اس دشمن جاں کا صدقہ اتار دیا، کیونکہ جب تک وہ تحفہ اس کے پاس رہا اس کو اذیت میں مبتلا کرتا رہا۔ اور پھر عید بھی بہت خاموشی سے گزر گئی، اور پریشے گل کا انتظار ہی رہا تھا کہ انزک ارشاد اس کو شاید ایک بار ضرور عید مبارک کہے گا۔ السلام علیکم انزک۔ عید کے بعد اس نے پھر سے اسے میسج کیا تھا۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ انزک، اس نے دکھ سے پکارا تھا۔ جی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ آپ نے مجھے ایک بار بھی عید مبارک نہیں کہا انزک۔ لوگ تو دشمنوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، میں تو پھر آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ویسے کہا تو آپ نے بھی نہیں۔ جب دوسری جانب سے جواب نہیں بن پایا تو شکوے پر شکوہ کیا گیا تھا۔ میں ہی کیوں ہر بار پہل کروں انزک، میں ہی کیوں جھکوں ہر بار؟ آپ اس کو جھکنا کہتی ہیں، دوسری جانب سے بڑی سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ تو پھر کیسے جھکتے ہیں آپ ہی بتا دیں۔ دوسری طرف سے میسج دیکھ کر بھی جواب نہیں دیا گیا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، تھکنے لگی تھی اس انسان کے رویے سے، مگر وہ پتھر موم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس پتھر کو موم کرتے خود پتھر کی ہو رہی تھی۔ ہر جذبہ، ہر احساس سے دل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اگر دل میں کچھ تھا تو فقط وہ شخص جس کے عشق نے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ سکینہ بیگم بیٹی کی مرجھائی ہوئی حالت دیکھ رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی
سوائے دعا کے، کیونکہ یہ اذیتیں ان کی اپنی بیٹی کی خریدی ہوئی تھی۔ پلیز انزک مجھے مت ٹھکرائیں، پلیز خدا کے لیے میری محبت کو قبول کر لیں۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ میں نے راتوں کو اٹھ کر آپ کو اپنے رب سے مانگا ہے، پریشے نے سسکتے دل سے کہا تھا۔ انسان کو اپنی مانگی ہوئی چیزوں پر غور کرنا چاہیے، ہر چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ دوسری جانب سے بڑی بے رحمی سے کہا گیا تھا۔ وہ میسج پڑھ کر تڑپ گئی۔ کیوں انزک، کیوں آپ میرے حق میں بہتر نہیں ہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس میں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر پریشے گل کے دل میں ایک عجیب سی درد کی لہر اٹھی۔ آنسو تھے کہ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے، اور پھر ایک دردناک چیخ سے اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر اس کا دل ایک ہی میسج میں اٹک کر رہ گیا، جس میں لکھا تھا کہ میں اس شہر سے جا رہا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پتھر سے پوچھ بیٹھی تھی، کیوں انزک، کیوں جا رہے ہیں آپ یہاں سے؟ آنسو نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے، اس لیے، بے نیازی سے کہا گیا تھا۔ کہاں ہوئی ہے پوسٹنگ؟ وہ پھر سے پوچھ بیٹھی۔ بلوچستان۔ یہ میسج پڑھ کر پریشے گل کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اتنی دور؟ تو دل پکارا کہ وہ تمہارے قریب تھا ہی کب؟ کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں؟ بہت بے مطلب سے سوال تھے جو بار بار پوچھے جا رہے تھے، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ وہ آج صاف الفاظوں میں اس کی محبت اس کے منہ پر مار چکا تھا، اور وہ کسی اور سے محبت کا اعتراف بھی کر چکا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ حقیقت سے نظریں چرا رہا تھا۔ اور پھر میسج ٹون بجی تھی۔ میں 5 سال کے لیے جا رہا ہوں، اس 26 کو چلا جاؤں گا، اور پھر سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ دل کے ساتھ روح بھی زخمی ہو گئی۔ سارے خواب آنکھوں میں ہی مر گئے جو اس شخص کے لیے دیکھے تھے۔ واہ پریشے گل، تم تو کہتی تھی کہ تم اپنی محبت سے اس شخص کو ہرا دو گی، اس پتھر کو موم کر دو گی، مگر تم تو خود ہار گئی۔ وہ شخص جیت گیا، وہ موم نہ ہوا مگر تمہیں پتھر کا کر گیا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نہیں، محبت بہہ رہی تھی۔ صبر تھا جو ایک پل کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی۔ سجدے میں جانے سے قبل ہی کچھ آنسو لڑکھڑا کر سجدوں میں گر پڑے۔ آج پہلی بار اس نے خدا سے اس انسان کو نہیں بلکہ اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے ایک انسان کی خاطر تیرے احکامات کو بھلا دیا۔ میں نے ایک عمر ایک مٹی کے انسان کی پرستش میں گزار دی، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا، اپنی ذات کا غرور، اپنی عزت نفس، اپنی انا، سب کچھ اس شخص پر فنا کر دیا، مگر میں پھر بھی ہار گئی، خالی ہاتھ رہ گئی۔ اے اللہ، مجھے صبر عطا کر دے، میں ٹوٹ گئی ہوں، مجھے جوڑ دے میرے مولا، مجھے عشق حقیقی عطا کر دے۔ مجھے عشق مجازی نے تھکا دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ وہ دعا کرتے ہوئے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں کی سنتا ہے، تو ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میری اس دعا کو قبول کر لے میرے مولا، میرے دل کو قرار دے دے، میرے دل کو سکون دے دے، میرے اس تڑپتے دل کو اپنی محبت سے سکون میسر کر دے۔ میرے دل سے اس انسان کی محبت نکال دے جس نے میری بنیادیں ہلا کر رکھ دی، جس نے مجھے کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ اے میرے مولا، تو اپنے بندوں کی سنتا ہے نا، تو ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ میں بھی تیری گنہگار سی بندی ہوں۔ اے میرے مولا، مجھے صبر عطا کر دے، مجھے اس اذیت سے نکال دے، میری تڑپتی روح کو سکون دے دے، مجھے اس کی محبت کی یادوں کے حصار سے نکال دے۔ وہ سجدے میں سر رکھے تڑپ تڑپ کر روتی چلی گئی۔ دن یوں ہی اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ انسان اس کا نصیب نہیں تھا، بس وہ ایک سراب تھا۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس نے اپنا آپ روند ڈالا تھا۔ وہ اپنا آپ تو پہلی ملاقات میں ہی اس شخص کے پاس چھوڑ آئی تھی جو اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ تو انزک ارشاد کا خیال اور اس کی محبت تھی۔ وہ فون استعمال کر رہی تھی کہ انزک ارشاد کا الوداعی سٹیٹس شو ہوا۔ فون اس کو کچھ دن پہلے ہی اس کے بابا نے اچھے مارکس سے انٹرمیڈیٹ مکمل ہونے پر لے کر دیا تھا۔ پریشے نے سب سے پہلے اس فون میں انزک ارشاد کا نمبر سیو کیا تھا، تبھی اس کو انزک کا الوداع کا سٹیٹس شو ہوا۔ وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ انزک ارشاد نے اس کو الوداع کہا تھا یا اس شہر کو۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آخری بار ملا، وہ جا رہا ہے۔
پھر اس نے سوچا تھا کہ وہ آخری بار ضرور اس پتھر کے دیوتا سے ملنے جائے گی۔ شاید اس بار اس پتھر کو اس کے حال پر رحم آ جائے، شاید اس بار ہی وہ اس پر ترس کھا لے اور اسے اس کی محبت لوٹا دے۔ اور دور کھڑی قسمت اس کی بات پر دکھ سے مسکرائی تھی۔ صبح وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے ہر طرف سے پریشے گل کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ سکینہ بیگم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے ان کو سب بتا کر انسک ارشاد سے پہلی اور آخری بار ملنے کی اجازت مانگی، مگر سکینہ بیگم اس بات پر راضی نہیں تھی۔ پھر اپنی بیٹی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اجازت دے ڈالی۔ اس سے پہلے اس کے دل نے کبھی انسک ارشاد سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی، مگر اس بار پتہ نہیں کیوں اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ آخری بار بھی نہ ملی تو شاید عمر بھر کا ملال رہ جائے۔ وہ ہسپتال میں اس کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، ہر کسی سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر ہر کسی نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو گئی تھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ وہ اس تپتی دوپہر میں چہرے پر وحشت سجائے بھٹکی ہوئی روح معلوم ہو رہی تھی، پھر بھی اس کو امید تھی کہ وہ یہاں ضرور آئے گا۔ جب وہ ہر جگہ سے مایوس ہو گئی تو تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی، آنسوؤں کے چند قطرے گر کر کپڑوں میں جذب ہوئے۔ پتہ نہیں اس کا یقین کامل تھا یا پھر خدا کو اس محبت کے سفر میں اپنی اس بندی کی آخری خواہش پوری کرنی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سامنے سے کوئی گزرا تھا، اس نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس کا دل دھڑک کر رہ گیا، اس کو لگا کہ شاید یہاں سے وہ گزر کر گیا ہے، اور دل چاہا کہ بھاگ کر اس کے پیچھے چلی جائے۔ اس کو مکمل یقین نہیں تھا کہ وہ انسک ارشاد ہے کہ نہیں، مگر اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہی انسک ارشاد ہے۔ پر وہ اپنے دل کی بات کو نظر انداز کر گئی، کیونکہ اپنی بے اختیاری پر کسی سے اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ جس ڈاکٹر کو آپ ڈھونڈ رہی تھی وہ ابھی آپ کے پاس سے گزر کر گئے ہیں۔ وہی شخص اس کے پاس آ کر بولا تھا جس سے اس نے کچھ دیر پہلے انسک کا پوچھا تھا۔ ابھی اس شخص کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ پریشے گل اس سمت دیوانہ وار بھاگی تھی جس سمت اس نے انسک کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے محبوب سے یوں مل رہی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر تعمر دیکھا جا سکتا تھا، سنا جا سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ بھاگ کر آتے ہوئے پریشے کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سلام کیا۔ جی وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اس نے پریشے کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں شوق کا ایک جہان آباد تھا جو پریشے گل کے لیے تو بالکل نہیں تھا، شاید اس کی ذات کا خاصا تھا۔ جی میں آپ سے ملنے آئی تھی، آخری بار آپ جا رہے ہیں نا تو اس لیے۔ اس کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی بھرنے لگی تھی۔ اچھا صحیح، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اس کی شکستہ حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ پریشے گل کے دل میں ایک ساتھ بہت سے تیر پیوست ہوئے تھے۔ اس کا محبوب ظالم ہی نہیں بے حس بھی تھا، اس کے دل نے تسلیم کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ اس کے عکس کو آنکھوں میں سمائے ہوئے ہولے سے بولی۔ اس نے اور کوئی سوال نہ کیا تھا، بس خاموشی سے زمین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی، نہ جانے پھر کب زندگی محبوب کے دیدار کا موقع دیتی۔ مجھے اب چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، وہ اچانک سر اٹھا کر بولا۔ پریشے گل کا دل لرزا تھا، جدائی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ انسک آپ کو میری آنکھوں میں غموں کا قحط پڑا نظر نہیں آتا، پھر بھی مجھے دھتکار کر جا رہے ہیں، روند کر جا رہے ہیں۔ لبوں سے شکوے ٹوٹ کر نکلے تھے، وہ اس کے لفظوں سے ساکت ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پریشے، میں آپ کے لیے اپنے دل میں گنجائش نہیں نکال سکا، وہ مجرموں کی طرح بولا۔ اس کا عکس پریشے گل کی آنکھوں میں دھندلا گیا۔ انسک آ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ تبھی کچھ لڑکوں کی آواز پریشے گل کے کانوں میں پڑی جو گاڑی میں اسے بلا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ تھی جس نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ وقت یہیں رک جائے، کائنات کا وقت یہیں پر تھم جائے۔ میں چلتا ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ روکنا چاہتی تھی اس کو، مگر جانے والے کہاں رکتے ہیں۔ سب ختم ہو گیا تھا، ساری آرزوئیں اور خواہشات اس کے دل میں حسرت بن کر دفن ہو گئی۔ وہ چلا گیا تھا نئی منزلوں کی تلاش میں۔ اس کو بہت جلدی تھی جانے کی، اور جانے والوں کو اکثر جلدی ہوتی ہے۔ اسے بھی بہت جلدی تھی، اس نے نظر بھر کر دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ وہ جس خاموشی سے اس کی زندگی میں آیا تھا اسی خاموشی سے چلا گیا تھا۔
وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنکھیں اس کو دور جاتا دیکھ کر بھر آئیں۔ ایک آوارہ آنسو آنکھوں سے نکل کر ان راہوں میں دھول ہو گیا جن راہوں پر وہ اس شخص سے پہلی بار ملی تھی۔ انہی راہوں پر وہ اس سے بچھڑ گیا تھا، کبھی نہ ملنے کے لیے۔ دکھ سے اس نے اس شخص کو خود سے دور جاتا دیکھا۔ اگر وہ ایک بار بھی پریشے گل کو پلٹ کر دیکھ لیتا تو شاید جانا بھول جاتا، مگر اس نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تھک کر وہیں ڈھہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار گئی ہو۔ واقعی وہ اپنا سب کچھ ہار گئی تھی اس سفر میں۔ کچھ نہیں ملا تھا اس کو اس سفر میں سوائے لمبی مسافتوں کے۔ وہ ہار گئی تھی، اس کی محبت ہار گئی تھی۔ وہ شخص جیت گیا تھا۔ وہ اس پتھر کے دیوتا سے سر ٹکراتے ٹکراتے خود پتھر کی ہو گئی۔ یار یہ لڑکی کون تھی؟ ان کی گاڑی ہاسپٹل کی حدود سے باہر نکلی تھی کہ طلال نے سوال کیا۔ انزک جو خاموشی سے فون استعمال کر رہا تھا اس کے سوال پر چونکا۔ پیشنٹ تھی میری، وہ جواب دے کر پھر سے فون میں لگ گیا، مگر در حقیقت وہ اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ پریشے گل کے کہے ہوئے الفاظ ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ مگر وہ تمہاری پیشنٹ تو نہیں لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تمہاری پیشنٹ ہے۔ فیاض جو بہت باریک بینی سے ہر چیز کا تجزیہ کرتا تھا، اس نے انزک کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ تھا جو وہ ان سے چھپا رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پیشنٹ ہی تھی میری۔ اس نے پھر سے سب کو ٹالنا چاہا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سب جانے بغیر اس کی جان نہیں چھوڑنے والے تھے۔ اب بتا بھی دو کیا بات ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو معاملہ وہ نہیں ہے۔ آخر تک وہ لڑکی ہماری گاڑی کو پیچھے سے دیکھتی رہی۔ پیشنٹ اس طرح سے کرتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر کی گاڑی کا آخر تک تعاقب کرتے ہیں کیا؟ ماہر جو خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا ترکی بترکی بولا تھا۔ انزک ارشاد گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ملنے آئی تھی مجھ سے آخری بار، پیشنٹ تھی میری، محبت کرتی تھی مجھ سے۔ اس نے بمشکل سچائی ان کو بتائی۔ ہاں، ہمیں پہلے ہی اس لڑکی کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا، جس طرح وہ بھاگی بھاگی تمہاری طرف آئی تھی اور تمہیں یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اندازہ ہو گیا تھا ہمیں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ وہ خاموشی سے سب کے تبصرے سن رہا تھا، مگر کوئی بھی جواب دینے سے قاصر تھا۔ اس نے تھک کر سر گاڑی کی پشت سے ٹکا لیا۔ دل کے کسی کونے خدروں میں وہ معصوم سی لڑکی کا خیال آیا تھا، جسے وہ اپنے پیچھے روتا ہوا چھوڑ آیا۔ بے شک وہ سراہے جانے کے قابل نہ تھی، چاہے جانے کے قابل تو تھی، ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ 5 سال بعد اس کی ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی تھی۔ اس کو لاہور آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ آج اس کا ڈیوٹی پہ پہلا دن تھا۔ وہ باری باری تمام مریضوں کو چیک کر رہا تھا۔ ان 5 سالوں میں اس کی کنپٹیوں پر سفیدی اگ آئی تھی، آنکھیں ہمیشہ سرخی مائل رہتی۔ ان 5 سالوں میں انزک ارشاد یکسر طور پر بھول گیا تھا۔ چہرے کی کشش ماند پڑ گئی تھی، جسم سے چستی جیسے نکل سی گئی تھی۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ سر پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیں، ICU میں ایک پیشنٹ ہے، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا، تبھی ایک نرس بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ کیوں، وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں سر، اس وقت وہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو بلانے آئی ہوں۔ وہ مریض سانس نہیں لے رہی، نرس نے پریشانی سے کہا تو وہ جلدی سے اس کے ساتھ ICU کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے ICU کے دروازے پر پہنچے۔ انزک ارشاد کے قدم جیسے برف کی مانند ہوئے تھے۔ زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے آگے گھوم گئے تھے۔ اسے لگا اسے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، مگر نہیں، وہی تھی پریشے گل، اپنے ساکت وجود کے ساتھ مشینوں میں جکڑی ہوئی۔ انزک ارشاد کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگ کر اس کی جانب آیا۔ زرد رنگت، خشک ہونٹ، آنکھوں کے ارد گرد ہلکے، چہرے پر ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ انزک کو اپنا آپ پاتال کی گہرائیوں میں کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کو الیکٹرک شاک دیا، اور 2 سے 3 الیکٹرک شاک کے بعد پریشے گل کی سانسیں واپس اس کے جسم میں منتقل ہوئیں۔ اس کے اندر سانسوں کو منتقل ہوتے دیکھ انزک کو ایسا لگا جیسے اس کے اندر سانسیں منتقل کی گئی ہوں۔ یہ پیشنٹ کب سے ہیں یہاں ICU میں؟ اس نے پریشے گل کے چہرے کو دکھ سے دیکھتے نرس سے پوچھا تھا۔ سر، یہ پیشنٹ تو 5 سال سے کوما میں ہے۔ 5 سال پہلے ان کا یہیں ہاسپٹل کے باہر مین روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ کومے میں چلی گئی۔
نرس بتا رہی تھی اور اس کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اس نے بمشکل پاس پڑے بینچ کا سہارا لیا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ نرس جا چکی تھی اور وہ وہیں پریشے گل کے پاس ڈھہ گیا۔ 5 سال کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو آج بہہ نکلے تھے۔ پریشے گل میں لوٹ آیا ہوں، وہ اس کے بے جان سے ہاتھ کو آنکھوں سے لگائے روندھی ہوئی آواز میں بولا، مگر مقابل کے احساسات اور جذبات جیسے تھک کر سر چادر اوڑھ گئے تھے۔ ان میں بالکل بھی جنبش نہ ہوئی تھی۔ وہ اذیت کی انتہا پر دھاڑے مار مار کر رو دیا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے نہیں معلوم تھا مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو جائے گا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، بہت بڑا گنہگار ہوں میں۔ اس معصوم کی بے غرض محبت کو نہ سمجھ سکا، اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ میں ہار گیا ہوں اس کی محبت کے آگے۔ اے اللہ اس کو زندگی دے دے، اللہ اس کو میری خاطر زندگی دے، ورنہ ساری زندگی میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ دکھ، یہ ملال میری روح کو زخمی کر دے گا، جینا مشکل کر دے گا۔ وہ سجدے میں سر رکھے سسکیوں سے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جس طرح 5 سال پہلے پریشے گل تڑپتی تھی، روئی تھی اس کے لیے۔ آج ماضی خود کو دہرا رہا تھا، وہ بھی اس طرح فریاد کر رہا تھا جس طرح پریشے گل نے فریاد کی تھی۔ جب دل کو دعا سے تھوڑا سکون ہوا تو وہ سجدے سے اٹھا۔ انزک بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو، علیزہ بیگم نے آواز لگائی۔ وہ جائے نماز طے کر کے کمرے سے نکل گیا۔ باہر سب لاؤنج میں کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا 4 سال ہو گئے منگنی کو، اب تو شادی کے لیے ہاں بول دو۔ اس نے پہلا ہی نوالا توڑا تھا کہ علیزہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اس کی شادی کا موضوع چھیڑ دیا۔ اس کے ہاتھ وہی رکے تھے۔ امی آپ نے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا، کھانا تو سکون سے کھا لینے دیں۔ حمزہ انزک کے بڑے بھائی نے اس کے ہاتھ رکتے دیکھ کر کہا، تو میں کب اس کو منع کر رہی ہوں کھانے سے؟ میں تو بس یہ چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی بیوی بچوں والا ہو جائے۔ دیکھو نا اس کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ علیزہ بیگم نے اس کے سفید بالوں پر چوٹ کی تاکہ اس بات سے ہی وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ امی فی الحال میں کسی بندھن میں بندھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر اٹھ گیا۔ پیچھے سب اس کو آوازیں دیتے رہ گئے۔ مجھے تو کسی لڑکی کا معاملہ لگتا ہے، ورنہ کون اتنی دیر منگنی لٹکا کر رکھتا ہے۔ یہ انزک کی بڑی بھابھی وردہ تھی جنہوں نے گل افشانی کی تھی، مگر صرف حمزہ سن پایا تھا۔ ارشاد صاحب اور علیزہ بیگم آپس میں انزک کو ڈسکس کر رہے تھے، جو دن بدن تلخ مزاج ہوتا جا رہا تھا۔ چپ کر جاؤ، کیوں آگ پر تیل ڈال رہی ہو؟ حمزہ نے اسے جھڑکا تو وہ منہ بناتی خاموش ہو گئی۔ وہ اسی جگہ آیا تھا جہاں 5 سال پہلے پریشے گل اس سے آخری بار ملنے آئی تھی۔ منظر آنکھوں میں دھندلا گئے۔ وہ اسی مضبوط پتھر پر جا بیٹھا جہاں پریشے گل 5 سال پہلے تھک کر بیٹھی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ ایک بار بھی اسے نہیں بھولا تھا۔ دل پہ ڈھیروں بوجھ لے کر وہ اس شہر سے گیا تھا۔ اس کے دل نے ایسا دغا دیا تھا کہ اسے وہ حیرت سے گنگ ہی رہ گیا۔ یہ 5 سال اس نے صحراؤں میں ننگے پاؤں چلتے بسر کیے تھے۔ وہ زندگی کا کوئی پل بھی چین سے نہیں جی پایا تھا۔ جب خوش رہنے کی کوشش کرتا، پریشے گل کی ویران سی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی اور پھر وہ سارے جہان سے روٹھ جاتا۔ کئی کئی دن خاموشی کی نظر ہو جاتے، اس کی اکثر آتے اس کو سوچتے ہوئے گزر جاتی۔ سوچ سوچ کر سر درد سے پھٹنے لگتا، لیکن اس کے خیالوں سے چھٹکارا نہ ملتا۔ تانیہ جو اس کی منگیتر تھی، جو اس کی طرح ہی بلا کی حسین تھی، جس کو وہ پسند کرتا تھا، اس سے بھی لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی منگنی کو 4 سال ہونے کو تھے، مگر اس کا دل تھا کہ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ زندگی اسے عجیب سے مقام پر لے آئی تھی، ہر چیز سے دل جیسے اٹھ سا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سکون کی تلاش میں کہاں جائے جہاں پریشے گل کی یادوں سے چھٹکارا مل جائے اور وہ 2 گھڑی کھل کے جی سکے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس معمولی سی لڑکی نے اس کے خوابوں، خیالوں، یہاں تک کہ اس کے دل تک بھی رسائی پا لی تھی۔ پریشے گل کو اس نے سینکڑوں بار سوچا تھا، مگر کبھی کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ مگر آج اس کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ کر رویا تھا۔ وہ بکھر گیا تھا، وہ جان گیا تھا اپنے دل کی بے قراری۔ جب وہ تہس نہس ہو گئی تھی تو وہ کس حق سے سکون پاتا؟ مکافات عمل تو برحق تھا۔ اس نے پریشے گل کو توڑا تھا تو خود اس کا ٹوٹنا بھی ضروری تھا۔ اٹھ جاؤ پریشے گل، تمہارا انزک لوٹ آیا ہے تمہارے پاس، اٹھ جاؤ۔ دیکھو تمہاری دعائیں، التجائیں قبولیت کا درجہ پا گئی ہیں۔ دیکھو خدا نے میرا دل تمہاری طرف پھیر دیا ہے اور سارا کا سارا پھیر دیا۔ دیکھو تمہیں توڑ کر میں خود بھی ٹوٹ گیا ہوں۔
پلیز اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میری مہلت بھی ختم ہونے لگے، مجھے بھی زندگی کے زندان سے رہائی ملنے لگے۔ وہ رو رہا تھا، اس سے فریاد کر رہا تھا، مگر آج وہ بھی اس کی طرح پتھر کی ہو گئی تھی، بالکل اس کی طرح بے حس ہو گئی تھی۔ اچانک کوئی اندر آیا، اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تو آپ ہیں میری بیٹی کی اس حالت کے ذمہ دار؟ سکینہ بیگم کی آواز میں دکھ تھا۔ انزک نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک ضعیف سی خاتون کھڑی تھی جنہیں بیٹی کے غم نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ کاش میں اس دن آپ سے ملنے اسے نہ جانے دیتی، تو آج میری بیٹی اس حال میں نہ ہوتی۔ سکینہ بیگم کی آواز غم سے لڑکھڑا رہی تھی۔ انزک ارشاد کا ملال اور بڑھنے لگا، ضبط کی شدت سے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ ظالم تھا، بے حس تھا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر نہ جانے کتنوں کو انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا تھا اور نہ جانے کتنوں کو امیدوں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ اکثر پریشے گل کے پاس آتا، اس سے باتیں کرتا، اس سے معافی مانگتا۔ وہ جانتا تھا وہ سب سنتی تھی، محسوس کرتی تھی، فقط بول نہیں پاتی تھی، باقی وہ سب کچھ محسوس کرتی تھی۔ اس کے پاس آ کر اس کے بے چین دل کو عجیب سا قرار آتا۔ سب ہسپتال کا سٹاف اس کا جھکاؤ اس مریض کی جانب دیکھ رہے تھے، مگر اس کی رعبدار شخصیت سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے باز پرس کر لے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور 2 سال مزید بیت گئے۔ انزک ارشاد کے بالوں میں اب واضح سفیدی نظر آنے لگی تھی۔ وہ زیادہ عمر کا نہیں تھا، مگر پریشے گل کے روگ نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگنے لگا تھا۔ سر، وہ ICU والی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ کسی مریض کا معائنہ کر رہا تھا کہ نرس نے ہانپتے ہوئے آ کر بتایا۔ اسٹیتھوسکوپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ زندگی کی نوید تھی جو اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ICU کی جانب بھاگا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو وہاں اور بھی ڈاکٹرز موجود تھے۔ 7 سال کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ یہ ان سب کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا، ورنہ لوگ تو کچھ مہینوں بعد ہی کومے میں دم توڑ جایا کرتے۔ سب ڈاکٹر اس سے ادھر ادھر کے سوال کر کے اپنی تسلی کر رہے تھے کہ اس کی یادداشت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا۔ وہ وہیں کھڑا دور سے پریشے گل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس میں اس کی جان بسنے لگی تھی، جو اس کے دل کے ساتھ دھڑکنے لگی تھی، رگوں میں خون کی مانند دوڑنے لگی تھی۔ مبارک ہو ڈاکٹر، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ ایک ڈاکٹر مبارکباد دیتی اس کی جانب بڑھی۔ شکریہ، اس نے ہولے سے کہتے نگاہیں پریشے پر ٹکا دیں، جس نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سب ڈاکٹرز روم خالی کر کے گئے تو وہ دبے پاؤں سے اس کی جانب بڑھا، جو اس سے بے نیاز پھر سے لیٹ گئی تھی۔ پریشے کے گھر والوں کو یہ خبر فون کر کے دے دی گئی تھی۔ پریشے گل، اس نے پاس جا کر اسے پکارا تھا۔ اس جانی پہچانی آواز پہ اس نے گردن کو موڑا اور پتھر کی ہو گئی۔ سامنے انزک ارشاد کھڑا تھا۔ انزک، اس کی زبان صدمے سے گنگ رہ گئی۔ الفاظ تھے کہ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ انزک کے دل کو مدتوں بعد قرار آیا تھا۔ وہ اس کو پہچان گئی تھی۔ ایک ہی لمحے میں یہ احساس اس کی عمر کو بڑھا گیا۔ ہاں، میں تمہارا انزک پریشے لوٹ آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس۔ وہ نم آنکھوں سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ پریشے نے کھالی کھالی نظروں سے اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے انزک ارشاد کے سینے سے لگے بلک بلک کر رو دی۔ اس طرح ٹوٹ کے روئی کے در و دیوار سہم اٹھے۔ انزک کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جیت گئی پریشے گل، تم جیت گئی، تمہاری محبت جیت گئی۔ وہ بھیگی آواز میں بولتا پریشے گل کو اور شدت سے رونے پر مجبور کر گیا۔ 7 سال بعد وہ محبت کی سزا کاٹ کر واپس آئی تھی۔ وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی آزمائش پہ پورا اتری تھی۔ اسے اس کی محبت سونپ دی گئی تھی، وہ نواز دی گئی تھی۔ اس کی دعائیں رائے گاں نہیں گئی تھیں۔ وہ انسان اس کی طرف بھیج دیا گیا تھا اور مکمل اس کا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ہجر سہ کر وہ وصل پائے گی۔ ہسپتال کی کھڑکی سے آسمان میں اڑتے پرندوں نے ان دونوں محبت کرنے والوں کو بہت پیار سے دیکھا، اور پھر ان کو ڈھیروں دعائیں دیتے اپنے اپنے آشیانوں کی جانب لوٹ گئے۔ کچھ سالوں بعد، جائے میں آپ سے ناراض ہوں، وہ آج ہاسپٹل سے لیٹ ہو گیا تھا، جبکہ گھر وہ اس سے اور بچوں سے جلدی آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اچھا نا یار، سوری، لیٹ ہو گیا، بس دوستوں میں بیٹھ گیا تھا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ پریشے کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ چلیں پھر ہم سب کو آج شاپنگ پر لے چلیں، پھر آپ کی سوری قبول ہوگی۔ وہ منہ پھلا کر بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے ملکہ عالیہ،
غلام سزا کے لیے حاضر ہے۔ وہ سر جھکائے بڑے ادب سے بولا تو پریشے گل کی ہنسی کے جلترنگ پورے گھر میں بجنے لگے۔ وہ بھی پریشے کے ساتھ ہنستا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں پریشے سب گھر والوں کو تیار کر چکی تھی۔ وہ اس کی چالاکی پر کلس کے رہ گیا جو آج اس کو کنگلا کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کی بات کی تھی، بھائی کے بچوں کی نہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا تو گاڑی میں بیٹھی وردہ بھابھی فوراً بول اٹھی، توبہ توبہ انزے کتنے کنجوس ہو تم، ذرا کو بھائی کے بچوں کو بھی لے جاؤ تو کنگلے نہیں ہو جاؤ گے۔ ان کے انداز پر پریشے انزک اور حمزہ بھائی سمیت کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ ان کی شادی کو 7 سال ہونے کو تھے۔ اللہ پاک نے پریشے گل اور انزک ارشاد کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جبکہ حمزہ بھائی اور وردہ بھابھی کے 3 بچے تھے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن تھے۔ دلوں سے ملال اترا تو سکون نے جگہ بنا لی۔ انزک، محبت کتنا انمول تحفہ ہے نا، مقدر والوں کو ملتا ہے جیسے مجھے مل گیا۔ بچے کھیل کود میں مگن تھے۔ وہ دونوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہے تھے جب پریشے نے اس سے کہا۔ انزک اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں، اور جیسے مجھے بھی مل گیا، اس نے کہا تو پریشے نے اس کے عکس کو اپنی آنکھوں میں اتارا، سر اس کے کندھوں پر ٹکا لیا۔ ماما، پاپا یہ لیں۔ تبھی چھوٹا عاشر بھاگتا ہوا ان کی جانب آیا۔ ہاں میری جان، کیا ہوا؟ انزک نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا، جس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا جو نہ جانے وہ کہاں سے لایا تھا۔ یہ کہاں سے لیا بیٹا؟ پریشے نے اس کے ہاتھ میں پھول کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما، وہاں سے توڑا ہے۔ یہ لے پاپا، آپ ماما کو دیں۔ عاشر کی بات پہ دونوں کہا لگا کر ہنس دیے۔ پھر انزک نے وہ پھول پریشے کی جانب بڑھا دیا جو اس نے جھیمتے ہوئے لے لیا۔ یہ کیا، تم لوگوں کا رومانس ہر جگہ شروع ہو جاتا ہے۔ حمزہ بھائی اور وردہ بچوں کو جھولے دلا کر واپس لائے تھے جب وردہ بھابھی کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ پریشے شرما کر سر کو جھکا گئی جبکہ انزک ہنسا تھا۔ بھابھی، آپ کیوں چل رہی ہیں؟ یہ لیں بھائی، آپ بھی بھابھی کو پھول دیں۔ انزک نے پریشے کے ہاتھ سے پھول لے کر حمزہ بھائی کے ہاتھ میں دیا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ وردہ بھابھی نے حمزہ بھائی کے کہکے پر منہ بنایا اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ہنس دیں۔ پریشے گل اور انزک بھی ایک دوسرے کے سنگ ہنستے چلے گئے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔